بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے جنہوں نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی ایک بہادر، فیاض، حسن خلق، سخاوت اور بردبار حکمران تھے جنہیں نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ ابتدا میں نور الدین زنگی کی فوج میں تھے اور مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ انہوں نے 1187 عیسوی میں جنگ حطین میں صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی تھی اور بیت المقدس کو 88 سال کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں واپس لیا، جسے فتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس فتح میں انہوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسیحی لوگوں کو امان دی اور جو لوگ فدیہ ادا نہ کر سکے ان کی رقم خود ادا کی۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کیا اور 1174 میں شام پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو وسیع کیا، جس میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر شامل تھے۔ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مصر اور شام میں دینی مدرسے، مسجدیں، اسپتال، محتاج خانے اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کروائے اور علماء کا وقار بھی بلند کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ اپنی فراغ دلی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کی وجہ سے مسلمانوں اور مسیحی لوگوں دونوں کی عزت و احترام کے حامل تھے۔ انہوں نے 20 سے زائد جنگیں لڑی اور جہاد کے جذبے کو اپنی زندگی کا محور بنایا، جس میں جنگ حطین سب سے اہم اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ یہ کارنامے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک مثالی فاتح، عادل حکمران اور مجاہد اسلام کے طور پر تاریخ میں ممتاز کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات 4 مارچ 1193 عیسوی کو دمشق میں ہوئی۔ ان کی صحت مسلسل جنگوں اور یورشوں کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی اور وہ متعدی امراض میں مبتلا تھے۔ ان کا انتقال دمشق میں ہوا اور انہیں مسجد اموی کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنی زندگی میں تمام دولت غرباء میں تقسیم کر دی اور وفات کے وقت ان کے پاس صرف چند سونے اور چاندی کے سکے موجود تھے۔ ان کی موت کا دن صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مسیحی لوگوں کے لیے بھی بہت تکلیف دہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ان کی سلطنت ان کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، جس کی وجہ سے طاقتور اور متحد سلطنت کمزور پڑ گئی۔ بالآخر 1200 عیسوی میں ان کے بھائی ملک عادل نے پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا اور مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک متحد رکھا۔ 1250 میں آخری ایوبی سلطان کے قتل کے بعد مملوک غلاموں نے مصر میں حکومت قائم کی اور ایوبی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ شام میں ایوبیوں کی مزاحمت اگلے 80 سال تک جاری رہی، لیکن 1334 میں شام بھی مملوکوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ان کی سلطنت کا سیاسی اتحاد ختم ہو گیا اور مختلف حکمرانوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔